اس یوم آزادی کے حوالے سے ہماری خوشیاں اور دوبالا ہو گئی ہیں کہ ارشد ندیم جو قوم کا ہیرو ہے، اس نوجوان نے 40 سال بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی محنت اور ریاضت سے ایک گولڈ میڈل جیت کر دیا ہے، جس کے اوپر پوری قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے اور خوشیاں منا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مثال ہے جس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ارشد ندیم نے ماضی قریب میں بھی مقابلوں میں حصہ لیا، لیکن اب جو گولڈ میڈل ان کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے اور اس کی محنت اور ریاضت کی وجہ سے، تو مورل آف دا اسٹوری اس کی اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ مایوس نہیں ہوا، اس نے دن رات محنت کی اور ان کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے جو کوچ ہیں ان کی ٹریننگ کی وجہ سے ارشد ندیم نے قوم کو پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کو ممتاز کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کی اس میٹنگ کے حوالے سے ہمیں ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے صدر پاکستان کو میڈل کے ایوارڈ کے لیے میں نے خط ان کو ارسال کر دیا تھا۔ ان کو انشاءاللہ میڈل ہم ان کو دے رہے ہیں، اور آج میں نے ان کو یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں، ان کی تو وہ آج تشریف لائیں گے تاکہ ہم پوری قوم کو بتا سکیں کہ قومی ہیروز کی عزت توقیر کرنا نہ صرف حکومت وقت کا، پوری قوم کا ایک فرض بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یعنی یہ ایک سمبل ہے یکجہتی کا، سمبل ہے ایک اتحاد کا، قومی اتفاق رائے کا۔ تو میں کابینہ کے تمام ممبرز کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاور سیکٹر میں پچھلے کئی مہینوں سے بھرپور محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ اس میں منسٹر پاور کی بھی بے پناہ کاوشیں ہیں، بڑی ایفرٹس ہیں، اس میں اپنا درجہ بدرجہ باقی منسٹریز، فائنانس نے، اس میں ڈی پی ایم نے، اس میں پلاننگ منسٹر نے، کامرس، سب نے اس میں بڑی اپنی اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں منسٹر اکنامک افیئرز ڈویژن کی بھی بڑی اس میں کاوشیں ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، اور جو آپ نے ایفرٹس کی ہیں اس کا قوم کو اس کا بھرپور فائدہ پہنچے گا۔ اس کے بغیر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے انڈسٹری کو، زراعت کو، کامرس کو، ٹریڈ کو اگر ہم نے وائبرنٹ کرنا ہے، ریوائیو کرنا ہے، تو کاسٹ آف جو ان پٹ جو ہے، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، اس میں کمی لائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا لیں، ان کو کمپیٹیٹو بنا لیں، اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایگریکلچر کو۔ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم جو دوسرے ممالک ہیں جو کمپٹیشن میں ہیں، ان کی جو ان پٹ کاسٹ ہے اس کے اگر برابر نہیں لائیں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کمپٹیشن میں لے آئیں گے، ایک ٹف کمپٹیشن میں لے آئیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں پاور کا ایک بجلی کی قیمت کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اس رول کو ہمیں ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں۔ اور دوسرا جو ایف بی آر، یہ دوسرا ہمارا ایک ہدف ہے، بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے۔ اس کو ہمیں ریوائیو کیے بغیر، ہماری جو کلیکشن جو ہیں ان کو امپروو کیے بغیر، یہ ہماری فزیکل سپیس نہ ملے گی، نہ قوم آگے ترقی کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ میری ان دو ایریاز میں یہ میری بہت امپورٹنٹ ترجیحات ہیں، اور اس میں آپ سب اس میں شامل ہیں۔ میں اٹس اے ٹیم ورک، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ کرے گا، اس میں کامیاب ہوں گے۔ تیسری بات میں بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو روٹین کی ڈیلیز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، یہ جو فائل ورک جو ہے اس کو ایفیشینٹ ہونا چاہیے، اور میں نے پوری کوشش کی ہے ان 6 مہینوں میں کہ ہم کم از کم گورننس کو، اس کو ہم جس حد تک بھی ڈیجیٹائز
کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. میں نے اپنے پی ایم آفس کو اس حوالے سے کئی مہینوں سے میں خود لگا ہوا ہوں. اس میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی اس کو مکمل ہم نے اس کو وائبرنٹ کرنا ہے. آپ کے تائیں ہر منسٹری میں آپ کو مہربانی کر کے اس کو پیپر لیس کرنا ہے. آپ کے پاس اب پورے اختیارات ہیں، پوری کیپیسٹی بھی ہے. P3A اس کے پاس اب آ چکے ہیں کنسلٹنٹس، اور بھی ہم نے کنسلٹنٹس FBR کے لیے ہم نے اپوائنٹ کر لی ہیں. تو آپ کو ہم نے ویسے بھی اختیار دے دیا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی آپ چاہیں تو آپ پروکیور کر سکتے ہیں. تو لیکن مہربانی کر کے اس کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اس کا بھرپور ہم اس کا استعمال کریں. تو تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے آپ سب کو انشاءاللہ ہمکنار کرائے گا. یہ بیماری جو ماضی کی 77 سال کی، جو ان سے جان چھڑوانی چاہیے ہمیں. یہ قوم اس بات کی آپ سے توقع آج کر رہی ہے. بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا. You will have to come up with very, very innovative steps, programs and decision making. تبھی قوم کے اندر انشاءاللہ پر آپ کے ان فیصلوں سے، آپ کے اس عمل سے قوم کے اندر امید پیدا ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے، پوری طرح اس کا احساس کرنا چاہیے. ابھی جو FBR میں جو افسروں کو تبدیل کیا گیا تھا گریڈ 22 کے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، آج پھر میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شاید ان کو کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں، شاید ایک آدھ کو جانتا ہوں، لیکن میٹنگز میں آتے ہوں گے، جاتے ہیں. ان کا سب کا ہمارا ہوتا ہے کہ جب میٹنگ میں جانا ہے تو، لیکن میری ذاتی کوئی سلام دعا اگر ایسی ہو تو شاید ایک آدھ کے علاوہ میں آئی کانٹ ریکال. میں نے بڑی ارق ریزی کے ساتھ اس کام کیا 2-3 مہینے پہلے. ان کے میں نے رپورٹس منگوائیں، ڈسکس کیا. 4 راتیں میں خود بیٹھا. انہوں نے جا کے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا. میں نے اخبار میں پڑھا کہ اسٹے آرڈر لے لیا. میں نے فوراً لا منسٹر کو، اٹارنی جنرل کو میں نے فون کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر اسٹے آرڈر لینے ہیں، ان کو ہم نے OSD بھی نہیں بنایا. ان کو بنایا تھا کہ ان کو لگایا تھا کوئی ایسے کاموں کے اوپر جو کہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. الحمدللہ وہ اسٹے آرڈر خارج ہو گیا. یہ ہے پرویکٹیو اپروچ. اگر وہ توجہ نہ دی جاتی تو معاملہ ختم تھا. اٹ وڈ ہیو بین دی اینڈ آف دا میٹر. وہ پر نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ وہ آتے دوسری پوسٹوں کے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص عقل کل نہیں ہوتا. اٹس آلویز اے ٹیم ورک، اینڈ آئی بلیو ان دس فرام دا کور آف مائی ہارٹ کہ اگر آپ میری ٹیم کے ممبر ہیں تو آپ میرے سے زیادہ پرومیننٹ رول آپ کا ہے، مجھ سے زیادہ عام رول آپ کا ہے. کہ آپ اگر کریز سے باہر نکل کے چھکا ماریں گے تو کیپٹن کو تو اس کا کریڈٹ ملے گا، آپ کو کریڈٹ ملے گا اس کا.